السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الفت مغل اور میرے ساتھ ہے عمران بھٹی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات آپ سے ہوگی اور تازہ ترین اور وہ چیزیں جو آپ تک نہیں پہنچتی، وہ انفارمیشن جو ایڈیٹنگ کی نظر ہو جاتی ہیں یا پھر لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی، میں اور عمران بھٹی صاحب کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں آپ کے پاس لے کے آئیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، اور جو بڑی بڑی دیواروں کے بیچ میں چیزیں چھپ جاتی ہیں، بڑی بڑی فائلوں میں چھپ جاتی ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ انفارمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ اور آج جو کچھ ہم چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا گروپ جانثاران عمران خان کے نام سے مرز وجود میں آیا ہے، اور وہ گروپ ایک لانگ مارچ کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے مذاکراتی ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے، اور اسی ٹیم کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہی مذاکرات کریں گے، اور انہی کو تمام تر مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی گندم کی بڑی لیدیں لگی ہوئی اور کسان بڑا پریشان ہے، لیکن چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اپنے کھیت کی گندم کتنے میں بکی ہے، یہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف یا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ جس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی آوازیں، اور اس پر آج ہم آپ کے سامنے گفتگو بھی کریں گے۔ تو بھٹی صاحب، پہلی خبر کیا آپ کے پاس بڑی کچھ اندر کی انفارمیشن ہے؟ بالکل الفت بھائی، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا پی ٹی آئی کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، ایک بیان دیتا ہے، دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے، ایک عمران خان سے مل کے آتا ہے، دوسرا کہتا ہے عمران خان نے یہ نہیں کہا، ایک جو ملاقات کر کے آتا ہے وہ کہتا ہے عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا یا اس چیز کو پوائنٹ کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، جو کارکن ہے، وہ ان ساری چیزوں سے نا بہت بددل ہو چکا ہے، اور ان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ ہمارا جو موقف ایجنڈا تھا 8 فروری کو وہ تھا کہ آپ کو ووٹ دیا کہ آپ عمران خان کو رہا کروائیں، عمران خان کو باہر لائیں۔ اور یہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت خود آپس میں کس طرح کے ان کے اختلافات سامنے آتے ہیں۔ تو ورکرز جو ہیں وہ بدذہن ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کا جنہوں نے ورکرز کا، اور انہوں نے ایک اپنی فورس بنائی ہے جس کا نام ہے حقیقی آزادی جانثار فورس۔ حقیقی آزادی جانثار فورس۔ یہ رضا کرانہ طور پر سارے اس میں جو لوگ ہیں، ان کے ورکرز ہیں، وہ شامل ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ایک منظم طریقے سے اپنی کیمپین جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ پلان سارا تشکیل دے چکے ہیں کہ کس طرح وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لاہور، پنجاب کے دیگر اضلاع سے، دوسرے صوبوں سے، ایون کے پی کے میں اسی فورس کا، حقیقی آزادی جانثار فورس کا ایک دھرنا شروع ہو چکا ہے۔ سوابی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ اچھا، وہ جو دھرنا سوابی والا ہے وہ حقیقی جانثار فورس انہی کے لوگ ہیں، کے پی سے وہ شروع کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں علیمہ خان بھی وہاں پہ گئی تھی، دیگر لیڈرشپ بھی گئی تھی، پہلے نہیں گئے، پہلے علیمہ خان کبھی نہیں، کوئی بھی نہیں گیا نا وہاں پہ۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں عمران خان باہر چاہیے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ یہ اس فورس کا، اس والنٹیئر جو ہیں ان کا موقف ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا ورک کر لیا۔ رجسٹریشن اپنے کارکنوں کی، ورکر کی رضا کرانہ طور پہ جو جانا چاہتے ہیں خان صاحب کے لیے، وہ انہوں نے رجسٹریشن کر لی ہے، ان کی آئی ڈی کارڈ نمبر، فون نمبر، سب کچھ ڈیٹا انہوں نے مرتب کر لیا۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ 3 مئی کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا ان کا مائنڈ ہے، اور یہ اس میں یہ بالکل جو سر پر 3 مئی یس اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی وہ ورکرز جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جانثاران فورس ہے یہ لیڈر لیس فورس ہے۔ بالکل، یہ لیڈر لیس فورس ہے، اور ان کا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، مطلب سارے کارکن مائنڈ کے لوگ ہیں۔ ہاں جی، ورکرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے، بس کوئی لیڈرشپ نہیں کہتے۔ ان کے بقول کی لیڈرشپ تو اپنے اختلافات میں، اپنے عہدوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، عمران خان کے لیے کوئی ورک نہیں کر رہا، تو ہم لوگ پریشر بلڈ کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے اور 3 مئی کو دھرنا دیں۔ اور دھرنا بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، کوئی روڈ نہیں بلاک کریں گے، کوئی کچھ نہیں، کوئی اسپیسیفک ایک مقام ہوگا جس سے عوام بھی تنگ نہ ہو۔ تو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے، اور جب تک ہماری بات چیت نہیں ہوتی اعلیٰ سطح تک، یا ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا، تب تک ہم بیٹھیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے 2 ماہ لگ جائیں۔ لیکن اس
فورس جانساران فورس کو پتہ ہے کہ پنجاب کے سارے لوگ اس وقت اسلام آباد میں ہیں؟ بالکل میری بات سمجھ رہے ہیں نا میرا کدھر اشارہ ہے؟ یہ بات میں نے ڈسکس کی ان سے، جو مجھے سورس نے انفارمیشن بتائی. میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کس طرح فیس کریں گے چیزوں کو، آپ کے ساتھ لیڈرشپ بھی نہیں ہے. جو لیڈرشپ ہو تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی کی رہنمائی میں ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا نہ تو ہم نے اس میں ادارے کے خلاف بات کرنی ہے، نہ ہم نے پولیس کے خلاف بات کرنی ہے، نہ انتظامیہ کے خلاف بات کرنی ہے. ہم نے صرف بیٹھنا ہے، ایک علامتی احتجاج ہوگا ہمارا، اور جتنے بھی اسیران ہیں ہمارے ان کی رہائی کے لیے ہم نے بیٹھنا، اور پرامن اور خاموش پروٹیسٹ ہم نے کرنا. ادھر بیٹھ کے ایک جگہ ہمیں ملے گی یا ہم لوگ تعین کریں گے. تو ابھی ہم تعین نہیں کر رہے، بتا رہے یعنی کہ یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ایسا گروپ بن رہا ہے جو پہل کر رہا ہے کہ عمران خان کی آزادی کے لیے باقاعدہ طور پر عملی جدوجہد کی جائے؟ بالکل یہ آپ دیکھیں گے، یہ تین تاریخ ہے، کیونکہ میں سورسز آپ کو پتہ ہے انفارمیشن دیتے ہیں، وہ باقاعدہ ریگولر وہ اس کے اوپر اپنا ورک کر رہے ہیں. اور سوابی والا انہوں نے اس کا بتایا ہے کہ اور وہ کامیاب فارمیٹ بھی کامیاب آغاز ہو چکا ہے. وہی لوگ آئیں گے، خاموشی سے ایک مقام پہ بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ اپنا وہ دھرنا دیں گے. جتنے بھی عمران خان سمیت جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، رہنما ہیں جو اس وقت قید میں، ان کی رہائی کے لیے وہ 3 مئی کا ان کا یہ اعلان ہے کہ 3 مئی کو وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور پہنچیں گے، اور جو اپنا پروٹیسٹ دھرنا ہے اس کو ریکارڈ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے ورک کر لیا اپنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنا ورک مکمل کر لیا ہوا ہے. چلو اگلی جانب چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اسیران پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے گمنام ورکرز یا سپاہیوں نے عملی جدوجہد کا آغاز کر لیا، اور عمران بھٹی صاحب کے مطابق 3 مئی کو اطلاعات ہیں کہ وہ اسلام آباد میں وہ دھرنا دیں گے. اب اس دھرنے کی کیا شیپ بنتی ہے، کیا چیزیں آتی ہیں، وہ بھی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. اگلے ایشو کی جانب آتے ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے بڑی چہ مگوئیاں چل رہی تھیں، تو ساڈے نال گل کرو، ساڈے نال گل کرو. خان صاحب نے میرا خیال میں یہی سوچا کہ گل کرنی چاہیے. اے 3 بندے نے، علی امین خان گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے، عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، اور شبلی فراز صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے ترجمان بھی ہیں. تو یہ کس طرح کے لوگ چوز کیے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الفا بھائی، جو مجھے میں انالیسس کر رہا ہوں، اس 3 نام جو آئے ہیں، عمر ایوب کا، شبلی فراز کا اور علی امین کا، تو یہ بہت بڑا مائنڈ خان صاحب نے کھیلا ہے، اور چھکا کہہ لیں اس کو مارا وہ اس طرح کہ اس وقت علی امین خان جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے معاملات کو چلانے کے لیے، اور ہرڈل پیدا کر رہا ہے، کیونکہ کے پی کے کا سی ایم ہے وہ، اور جس طرح کی اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں، جس طرح کو اس کے بیانیہ رکھا ہوا اس نے، تو خان صاحب نے ایک وہ مائنڈ دیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ، یعنی کہ سختی یا دباؤ میں نہ آ سکے. دوسری طرف ساتھ ہی انہوں نے شبلی فراز کا بھی نام ایڈ کیا ہوا ہے. شبلی فراز آپ اگر اپنی میموری ریکال کریں تو جب یہ خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو جس کا عمران خان نے بعد میں ایڈمٹ بھی کیا کہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، تو شبلی فراز ان ملاقاتوں میں بیٹھا ہوا تھا، ملاقاتیں کروانے والوں میں بڑا اہم کردار تھا. اور اس سارے ماحول میں بھی جب یہ سارا کریک ڈاؤن ہوا 9 مئی کے بعد بھی، تو شبلی فراز تھوڑا سا اس کو ریلیکسیشن تھی. آپ دیکھیں گے اتنا. اچھا، میں جو دیکھ رہا ہوں، میری جو جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت آگے کی جا کے کھیل لیا. ایک تو ہوتا ہے نا بال بہت باہر نکل کر، آدھی کریز سے بھی آگے نکل کے وہ اس کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دو اس میں جو نیگوسیٹرز ہیں وہ ایسے ہیں جن کا 100% بیک گراؤنڈ فوجی بیک گراؤنڈ ہے. بالکل. علی امین خان گنڈا پور کے والد، وہی تیسرا کریکٹر بھی ڈسکس ہم نے کرنا ہے، عمر ایوب خان صاحب، عمر ایوب، وہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، تو جنرل ایوب خان صاحب. ٹھیک ہے. شبلی فراز خان صاحب کے جو والد ہیں، شبلی فراز کے جو والد ہیں، ان کو کون نہیں جانتا ہے؟ احمد فراز صاحب کو. ان کا وہ انقلابی مائنڈ، وہ انقلابی ذہن، وہ تو ایک بہت بڑا ریزنیبل انہوں نے اپنا ایک یہ کمبینیشن بنایا ہے کمیٹی کا، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ایسے افراد جو بالکل دباؤ کا شکار بھی ہو جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی ڈیڈ لاک ہو جائے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا، ایڈے میٹھے بھی نہ ہو تو کوئی ساری دنیا کھا جائے، صحیح بات، ایڈے کڑوے بھی نہ ہو تو کوئی منہ ہی نہ لائے. تو یہ درمیانہ بالکل انہوں نے ایک بڑی اور سینسیبل انہوں نے یہ بال جو ہے اپنی کھیلی ہے. اور اب آنے والے وقت میں جیسے دیکھیں
اس سے قبل تنقید ہوتی تھی کہ عمران خان مذاکرہ نہیں کرنا چاہتا، عمران خان ڈیسٹیبل کر رہا ہے سسٹم کو، یا آ ہی نہیں رہا، بات کی طرف نہیں آ رہا. اب اگر وہ آ گیا ہے، ایک اور اینگل ہے نا اس کا، اب اگر آ گیا ہے تو تب ان کے اوپر تنقید ہے کہ یہ لیٹ گئے ہیں، تو یہ دیکھیں مان گئے، ہار مان گئے اسٹیبلشمنٹ. اب یہ چیزیں، اور اچھا ہے ایک ڈیسیجن کی جس طرح کا ملکی حالات ہیں اور جس طرح کا بھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں چیزوں کو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا کیا ان کو پولیٹیکل جو ہماری ہے ہرارکی، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی ہے یا پھر صرف اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے یہ تو پہلے دن سے کلیئر ہے، پہلے دن سے کلیئر ہے. جبکہ جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس وقت بھی اگر کوئی گفتگو کی ہوتی تھی یا کوئی خبر چلتی تھی کہیں پہ کہ جی کوئی بات چیت شروع ہونے والی ہے یا کوئی معاملات، تو اس وقت بھی ان کا یہی سٹانس تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا مذاکرات کیے جائیں، کہ کوئی اور ہے جو ان کے ساتھ مذاکرات کرے. میرا تعلق خوشاب سے ہے تو اتنے دیہاتی لوگ کہتے ہیں بھائی محرر نال کیڑی گل کرنی، سیدھی جا کے ایسے چور نال کرنی. صحیح بات ہے نا. تو پی ٹی آئی کا بھی وہی سٹانس ہے. اور پی ٹی آئی کیا، آج آپ نے مولانا کی تقریر نہیں سنی؟ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں. تو اب پی ٹی آئی اس موقف پہ آ کے بات چیت کرنا ہے. آپ بتائیں بات چیت بنتی کن کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ ہے کہ بات چیت. لیکن ان کو سیاست میں انوالو کر کے بھی تو آئین نے پاکستان کی ظاہر ہے نا وہ چیزیں بھی تو پھر وہ یا تو یہ ہے کہ چیزوں کو کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہے. نہیں ایسا اب وہ والی سچویشن نہیں لگتی کہ چیزوں کو کسی اور طرف لے جائے. اب بہت سارا ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں سارے. ہاں وہی لوگ جو وہ والی سچویشن والے لوگ ابھی بھی ہیں نا، وہ ابھی بھی اسی خیال میں ہے کہ چیزوں کو اسی طرف ہی لے جایا جائے. میرے خیال میں کرکٹ بڑی تیزی آ گئی تو ٹیسٹ کرکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ ثانی ٹیم میں شامل کرو. ٹھیک، صحیح بات ہے نا. اب T20 کا دور ہے بھائی. اب وہی لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے، کچھ اور وہ اسی وقت کے اس دور کے لوگ ہی یہ باتیں کر رہے ہیں. اور وہی یہی بدقسمتی ہے کہ اس دور کے لوگ اس دور کے مطابق نہیں چل رہے. یہ ابھی بھی اسی طرف جانا چاہتے ہیں، ابھی بھی اس طرف جانا چاہتے ہیں، ابھی بھی اس طرف جانا. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے اور اچھا ہے، میرے خیال میں آنے والے چند دنوں میں آپ کو نتائج ملیں گے. اچھا وہ پرانے لوگ بیان، یعنی کہ ان کے مطابق، میں میری نون لیگ کے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں یار عمران خان کو کیڑی گدڑ سنگھی ہے، وہ جو بات منہ سے نکالتا ہے وہ بیانیہ بن جاتا ہے، ساڈے کو کچھ ہوتا ہی نہیں. وہ کیا وہی پرانی سیاست اور نئی سیاست کا وہ چکر ہے کوئی؟ عمران خان کے پاس گدڑ سنگھی ہے جو 5.5 کروڑ یا 6 کروڑ کے قریب، 7 کروڑ کے قریب ووٹر نیا ہے نا، یہ اس کی گدڑ سنگھی ہے. یہ جو ووٹر ہے نا، یہ اس دور والی جنریشن نہیں ہے جس کو یہ پیپلز پارٹی نون لیگ سمجھ نہیں پا رہے. اور یہ تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ایڈ ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ 90 کی دہائی والی ہی سیاست کر رہے ہیں. آپ بغل میں چھری منہ میں رام رام، آپ فرنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارا کچھ. ہاں تو سمجھ آ گیا نا لوگوں کو سمجھ آپ لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیتے. کیوں نہیں؟ وہ لوگ آپ کے دوہرے معیار سے تنگ آ چکے. آپ سٹانس نہیں رکھتے، آپ نظریہ نہیں رکھتے، آپ نظریہ ضرورت کے تحت چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک بندہ جس نے سارا، دیکھیں جب وہ گورنمنٹ میں الیکشن سے قبل کی بات ہے 2018 کے، وہ کہتا تھا جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ تو جو خان صاحب نے کہا نا، ویسے ایک لفظ سچ ہوا. کنہوں نے کیا سچ؟ پیپلز پارٹی نون لیگ نے. تو پھر آپ دوش دیں گے ان کو؟ آپ کیوں کٹھے بیٹھے بھائی؟ کیوں کٹھے ہوئے؟ کن پٹی پہ تو نہیں عمران خان نے آپ کے رکھا کچھ کیا آپ کٹھے ہو بیٹھے؟ لیکن کسی اور نے رکھا ہے. کن پٹی نہ صحیح، لیکن مجبور کیا گیا کہ بھائی یہ تواڈے واسطے کھیر پکائیے نو کھاؤ. یہ تو اب کی بات ہے نا. وہ کہہ رہے تھے ہمارا پیٹ بھرا، انہوں نے کہا نہیں کھاؤ. نہیں، یہ پی ڈی ایم تو اپنی بنی ہے نا ایک. ہاں پی ڈی ایم تو خود ساختہ ایک بنی ہے نا، تنظیم بنی تو خود اپنی انہوں نے ول پاور پہ، سیاسی بیسوں پہ. لیکن جتنا اس کے بعد کی بات وہ الگ میٹر. پی ڈی ایم یہ خود کٹھے ہوئے، خود ہی بنے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں کسی نے ان کو بٹھایا تھا. اچھا کچھ اندر کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا. اچھا اندر کی باتیں نکال نہیں رہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں. چلے یہ تو سارے ہمارے معاملات تھے کہ آج کل ایک بہت بڑا نہیں، وہ اس پہ آتے ہیں. ایک ملاقات ہو چکی ہے، یہ جو ٹیم ہے نا بٹ صاحب ایسا نہ کریں، ہمارے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ٹیم کے ایک ممبر کی ملاقات ہو چکی ہے. ایک ممبر کی ملاقات ہو چکی ہے جن کے ساتھ خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ اس 3 رکنی کمیٹی میں سے ایک ممبر کی ملاقات ہو گئی ہے اور وہ بڑی کامیاب اور فی الحال یہی کہتے ہیں کہ ہوا آ رہی ہے، ایک اچھی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے یہ. اور اس کے بعد جا کے آج انہوں نے پھر خان صاحب نے باقاعدہ آفیشیلی
3 رکنی کمیٹی اور اس میں وہ نام بھی رکھ دیا. اچھا ہم بھی آپ کو ایک خبر ہم بھی آپ کو دیتے جائیں. اس خوشگوار ملاقات کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر کا اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور پہلی بار ایک سینیٹر کو, ہمیشہ قومی اسمبلی کے پرویز الہی صاحب, اچھا میں سینیٹر کو بنایا گیا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں فرحت اللہ بابر صاحب کا پڑھ رہا تھا ٹویٹ بھی, اور ان کا کوٹ اس لیے کر رہا ہوں بعد میں کوئی یہ نہ کہا جائے کسی ایجنڈے کے تحت بات ہو رہی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ صرف, اور سوال پوچھا, ہم بھی پوچھتے ہیں کہ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت یا آئین میں کہ کس آرٹیکل میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے. یہ تو آصف زرداری صاحب بتا سکتے ہیں جنہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ بنایا. کیا ہے. فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے, سوال کیا, اور ہم بھی سوال کرتے سوچتے رہے ہیں کہ آئین میں کیا ڈپٹی پرائم منسٹر کی گنجائش ہے عہدے کی یا آرٹیکل ہے. اچھا دیکھیے, جو رکن قومی اسمبلی ہوتا ہے وہ براہ راست ووٹرز, عام ووٹرز سے منتخب ہو کے آتا ہے. اسی لیے جو چیئرمین سینیٹ ہوتا ہے یا جو سینیٹر ہوتا ہے, نہ وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے نہ صدر پاکستان بن سکتا ہے, یعنی کہ دو جو اہم ترین ہوتے ہیں, چونکہ وہ نیچے سے آتے ہیں اس لیے قومی اسمبلی کے ممبر. لیکن ایک سینیٹر کو یہ شہباز شریف صاحب نے خود بنایا یا کسی نے بنوایا؟ یہ صدر صاحب جو آنے والے 11 مئی کے صدر ہیں انہوں نے ذکر کیا. اس لیے کہ جتنے بڑے عہدے اور جتنے کہہ لیں کہ پاور شیئرنگ ہے, جتنی پاور شیئرنگ کچھ دی گئی ہے, اس پاور شیئرنگ میں بھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور شریف خاندان, وہ سارا جو یعنی کہ فارمولہ ہے وہ اپنی فیملی کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنائے. بالکل, یہ بات کھلی بات ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بالا ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے اتنی بڑی. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کا ڈیسیجن ہے. یہ میاں صاحب کا ڈیسیجن ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی میاں صاحب نے ڈیسیجن کیوں لیا. کہ جب میں آپ کو خبر بتاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نئی بنی تو پیٹرول کی قیمت کے اوپر مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی, اور مریم نواز نے کہا کہ میاں صاحب اس فیصلے میں شامل نہیں, اور اٹھ کے چلے گئے. وہ پتہ کیوں اٹھ کے گئے تھے؟ میاں صاحب پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے اٹھ کے نہیں گئے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب تھے یہاں پہ وزیر خزانہ, اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی حصہ تھے اس وقت. تو یہ گفتگو ہو رہی ہے پیٹرول کے کہ آپ کے پاس چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی, کیوں پیٹرول پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں. تو مفتاح اسماعیل نے اور شاہد خاقان عباسی نے اسحاق ڈار کو رپلائی دیا تھا اس زوم میٹنگ میں جس میں میاں صاحب کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا, کہ اگر آپ کو چیزیں اتنی آسان لگ رہی ہیں نا لندن بیٹھ کے, ادھر آ کے سنبھال لیں. یہ بات جو تھی یہ انتہائی ناگوار گزری میاں صاحب کے سمدھی کو اتنی بات کہنا بھی ناگوار گزری. یس, چلو اللہ خیر کرے. اچھا اب جو ڈسکشن آپ کر رہے ہیں, ایک حالیہ ایشو بہت بڑا کسانوں والا چلا ہوا, گندم کے لے کے آج ہم نے دیکھا بھی پروٹیسٹ بھی تھا, اور کسانوں کے اوپر کس طرح لاٹھی چارج ہوا, ان کو اریسٹ کیا گیا, پولیس نے کس طرح بھاری نفری جو ہے جی پی او چوک پہ, ٹھوکر نیاز بیگ پہ, اور اسی طرح مانگا منڈی پہ تعینات کی. خبر جو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں, انہوں نے اپنی جو گندم کی فصل ہے فی مان ایکڑ کے حساب سے کتنے میں فروخت کی, اور تھوڑا سا مجھے شریف خاندان کی جو زرعی زمین ہے اس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بتائیں, اور کتنے ایکڑ پہ کاشت کی, اور یہ اپنی بھی خبر دیں نا مجھے. بات یہ کہ اس وقت کسان رو رہا ہے, لیکن سارے کسان رو رہے ہیں. صحیح, یہ نہیں کہ صرف چھوٹا کسان رو رہا ہے, بڑے کسان بھی رو رہے ہیں, حکومت بھی رو رہی ہے. ہاں, حکومت کے کسان بھی رو رہے ہیں. اور آج بڑی مزے کی کہانی کسانوں کے حوالے سے, بڑی مزے کی خبریں آج ہمارے پاس. ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے آج بڑی زیادتی کی ہے, گجو متا اور دیگر جتنے بھی راستے تھے, انٹری پوائنٹس بند کر دیے گئے تھے, کنٹینرز لگا کر. احتجاج پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے, اور جو بھی احتجاج کے دوران کوئی ریڈ لائن کراس کرے اس کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ جمہوری قدر ہے, اور اس قدر کو مٹا کے خود نون لیگ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہی ہے. آپ کی خبر کی جانب آتے ہیں. شریف فیملی کی 150 ایکڑ زرعی کنال, زرعی جو رقبہ ہے 150 ایکڑ زرعی رقبہ ہے, یہ 3 بھائیوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. صرف اتنا ہی ہے نہیں, یا صرف جاتی عمرہ کی بات کریں؟ میں صرف جاتی عمرہ کی جاتی عمرہ میں صرف جاتی عمرہ, وہ تو تسی گین ہی نہیں سکتے بھائی جی. اللہ تو بڑا شکر ہے, اللہ نے ٹھیک ٹھاک دیتا, ٹھیک ٹھاک دیتا ہے. یہ 150 ایکڑ زمین ہے جس میں نواز شریف صاحب کا حصہ بھی ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی, اور ان کے مرحوم بھائی عباس شریف صاحب کا بھی. لیکن یہ چونکہ مشترکہ ہے,
جو نام رکھے ہوئے جگہوں کے، نواز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب کی جگہ پہ گندم کاشت ہوتی ہے، اور شہباز شریف صاحب نو کنو لائے ہونے مالٹے لائے اچھا، شہباز شریف صاحب فروٹ کھان دا شوق، فروٹ کھان دا شوق ہے۔ اچھا، یہ جو 150 ایکڑ زمین ہے یہ انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، جس طرح اب شہباز صاحب فروٹ کھا رہے ہیں کسی کا لگائی ہوئی فصل کا؟ ہاں ٹھیکے ہی ہوتے ہیں، نہیں، اچھا، ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، فصل کسی کی اور ہاں، یہ تو ان کی اپنی فصل ہے۔ اچھا اچھا، یہ 150 ایکڑ زمین انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اور پر ایکڑ جو ہے 2.25 لاکھ روپے ان سے لے لیے ہوئے ہیں۔ ٹھیکہ؟ یہ وہ ٹھیکہ ہوتا ہے، ہاں، دیکھیں بالکل ہے، ہاں، اتنا ٹھیکے ہیں ہوتے ہیں ہمارے نہری رقبے، اور یہ لاہور کی زمین ہے تو تھوڑی مہنگی ہے، پھر جاتی عمرہ کی زمین جاتی عمرہ تو ویسے مہنگی بھی ہے، سونا اگلتی ہے، مہنگی بھی ہے اور مقدس بھی ہے، تو یہ کئی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے، چونکہ یہ شریف خاندان کی گنی جائے گی نا لینڈ، ظاہر ہے ان کی لینڈ ان کی ہے، ٹھیکیدار نے صحیح گندم بات۔ بیچی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اپنی گندم تھی وہ فی ایکڑ جو فی من بکی ہے 3200 روپے فی من بکی ہے۔ نہ کریں، حکومت ان کی ہے، چیف منسٹر وہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی زمین کی جو گندم 3200 روپے فی من، میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ کون گستاخ ہے جس نے اتنی 3200 روپے من میں خریدی ہے؟ دیکھ لیں، یہ مافیاز ہیں نا، دیکھیں چونا تو مافیا، مطلب ہے مافیا حکومت سے بھی تگڑا ہے، یقیناً ہر دور میں مافیا جس نے حکومت سے چیف تگڑا ہوتا منسٹر ہے۔ کی زمین کی جو گندم ہے وہ 3200 روپے فی من خریداری کی ہے۔ 3200 روپے فی من چیف منسٹر کی، اور یہ 3 دن پہلے بکی ہے، آج ہمارے پاس خبر آئی ہے، اور وہ ٹھیکیدار بیچارہ رو رہا تھا کہ میرا تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوا جو پیسے پہلے میں دے چکا ہوں۔ دیکھیں ٹھیکے کا اصول ہوتا ہے، آدھی رقم آپ نے پہلے دینی ہوتی ہے، آدھی 1 سال بعد دینی ہوتی ہے۔ لوگ عموماً جو ہے وہ 3 سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے، 5 سال کا بھی ہوتا ہے اور سال کا بھی ہوتا ہے، لیکن سال کا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے، ازما بخاری صاحبہ جو ترجمان ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، پری پلان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، گندم بھی سپورٹ پرائس جو ہے وہ مل رہی ہے کسان کو۔ ابھی تو انہوں نے پروکیورمنٹ بھی شروع نہیں کی سر، لیکن وہ تو ابھی کہہ رہی باردانہ نہیں وہ کیا۔ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ایجنڈا ہو رہا ہے سیاسی جماعت کے سر، کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اب بھی میں پنجاب اسمبلی سے آیا ہوں، آج اسپیکر صاحب نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ کیا پالیسی میں جو 3 دن پہلے کمیٹی بنائی تھی، آپ چیف منسٹر صاحبہ سے ملی ہیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جو پارلیمانی وزیر تھے مجتبیٰ شجاع الرحمان، اس نے کہا جی اجے تک کوئی پالیسی نہیں بنا سکے، تو امکان ہے ایسی ڈسکشن کی ہے تو راتی اسی کسی وقت بھی اعلان کر دیں گے، جس پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے آج اجلاس ملتوی کرنا تھا، پروروپ کرنا تھا، لیکن اب میں کل تک کے لیے ملتوی کر رہا ہوں، اور کل آپ ایوان میں آ کر بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک کسانوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ وہ تو نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھائی جی راتی اپنی گندم 3200 وک رہی ہو، باقی کسی تو کی دیں گے؟ اب یہ بات تو بالکل ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ حکومت خود مافیاز کیا کہ آپ کہہ لیں کہ عدم دلچسپی ہے کیونکہ ان کے پاس انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی، ان کے پاس ٹھیکہ آ رہا ہے، ہمارا کیا لینا دینا کسی اور کی، مارا تو بیچارہ ٹھیکیدار ہے۔ ٹھیکیدار۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور حکومتی بینچز سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور مسلسل جو ملک احمد خان ہے وہ حکومت کو ریسکیو کر رہے ہیں، یہ آپ نے بھی نوٹ کیا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے سے کسی آج بڑا مزہ آیا، وہ نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن آج انہوں ایک ایم پی ہیں حسان ریاض چودھری صاحب، انہوں نے پوری حکومت کو یوں پکڑ کے سڑک پہ کھڑا کر دیا کہ اچھا ہو جواب دو۔ تو ملک بڑی صاحب مزیدار سٹوری ہے، ملک صاحب نہیں ریسکیو کر سکے، وہ جو دھمکی دی ملک صاحب میں نے بتا پاور کرایا وہ بڑی زبردست، وہ بتائیں وہ کیا بڑی زبردست۔ دیکھیں مجھے 26 سال ہو گئے پارلیمانی جو رپورٹنگ کرتے ہوئے، میں نے سندھ اسمبلی بھی کور کی ہے، پنجاب اسمبلی بھی کور کر رہا ہوں، میں نے پہلی بار کسی بھی اسمبلی میں ایک کا دیکھا ہے جو بات اپوزیشن کر رہا ہے اس سے بڑھ کے حکومت کے ارکان کر رہے ہیں، جو حکومت کے ارکان کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے اپوزیشن کے ارکان اور کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں وہ بھی، اور پنجاب اسمبلی میں جہاں انتہائی نفرت ایک دوسرے کے خلاف ہے، عدم برداشت ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہاں پہ ایک ایشو کے اوپر ایک خبر میں نے اور بھی آپ کو دینی ہے، مجھے یاد دلانی ہے، یہ ساری خبروں کے نچوڑ ہے جو وہ خبر ہے، وہ آپ نے یاد دلانی ہے مجھے۔ اچھا، حسان ریاض صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی، آپ کسان کی گندم نہیں خریدیں گے، آئندہ اس ملک میں صوبے میں قحط ہوگا۔ تو ان کی سخت باتیں سن کے اسپیکر صاحب نے کہا کہ حسان صاحب ایک سیکنڈ، آپ کو چونکہ آپ نئے ہیں تو اس لیے آپ کو علم ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یا پارلیمانی امور کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سی رپورٹنگ سٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نوٹ کر رہے ہیں وہ سارے، یہ سارا آپ کا ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے اور آپ کے گلے پڑ سکتا ہے، اور کہنے کا مطلب ان کا مطلب یہی تھا، انہوں نے کہا جی ایک ایک لفظ حکومت کے پاس جائے گا، تو اس نے کہا کہ اسپیکر صاحب میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ حکومت کے پاس جائے،
مجھے علم ہے کہ یہاں سچ بولنے والوں کی زبان کاٹی جاتی ہے، اتنے سخت الفاظ، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسان کی گندم نہیں خریدیں گے تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی، اور آپ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا یہ لب لباب تھا کہ میں اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، میں نیچے کھڑے ہو کے کیسے منافقت کروں، کیسے جھوٹ بولوں، میں آپ کی بات اور میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں سچ بولوں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، قطع کرتا ہوں آپ کے قطع کلامی کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس رکن کو، کیونکہ پتہ ہے پنجاب اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنتی ہیں، قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پرچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوگا۔ آپ کو میرا جو مائنڈ ہے کہ اب حسان ریاض کو کسی قسم کی لیوریج نہیں ملے گی کسی حکومتی کمیٹی میں میرا شامل نہیں کیا آپ کا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے، میں بتا دوں، ماضی ہے۔ جو پہلی بندے نے جس نے تقریر کی نا، جب جو بجٹ انہوں نے پیچھے پاس کروایا تھا چنیوٹ سے، ہمارے ذوالفقار علی شاہ، ہمارے دوست حسن مرتضیٰ کو ہرا کے ذوالفقار علی شاہ، اور وہ پہلے سنی تھا کونسل کی حمایت یافتہ تھے، پھر آپ کو پتا جس طرح انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی جیتنے کے بعد۔ تو جب انہوں نے سپیچ کی تو اگلے دن مریم نواز شریف صاحبہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے ذوالفقار علی شاہ صاحب، انہیں نہیں پتا کہ حکومت میں ہونے کے کیا آداب ہوتے ہیں، تو اس کا انہوں نے باقاعدہ اظہار بھی کیا، ایوان میں اظہار کیا تھا کہ مجھے باغی قرار دیا جا رہا ہے، میں باغی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو پھر تو حسان ریاض صاحب نے ایک بات ہے، آج میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے ووٹرز یا پاکستان کے ووٹرز ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں جو عوام کی آواز ہو۔ اس نے تمام تر نتائج سے بے پرواہ ہو کے آج گفتگو کی ہے، اور جو خبر میں نے بخیو دے دیا، اور مجھے پنجاب اسمبلی میں فارورڈ بلاک کی بو آ رہی ہے، ایگزیکٹلی، بالکل۔ یہ جو تلاطم ہے نا سمندر کے اوپر نیچے طوفان برپا ہے، لوگ باغی ہوئے پڑے ہیں، ایون کہ وہ مولانا چنیوٹی صاحب جو کبھی بولے ہی نہیں تھے، وہ بھی بول رہے ہیں، انہوں نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی اسی لوگوں کا سامنا نہیں کر پا رہے، دسوں سے کدھر جائیے۔ دوسرا، آج پنجاب اسمبلی میں کچھ 6 سے زیادہ اسپیشل برانچ کے لوگ مجھے ملے، ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہ بھی رپورٹنگ کرنے آتے ہیں، ہمارا کام ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے، مختلف اداروں کے لوگ، انہوں نے پوچھا جی بتائیں یہ گندم پہ کس کس نے، حکومت کے بندے نے بات کی ہے؟ ہم نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا اوپر سے منگوائی ہیں کہ حکومت کے خلاف کس کس نے کسان کے حق میں بات کی ہے، لسٹیں بننا شروع ہو گئی بھٹی صاحب۔ یہ تو بڑا مشکل وقت ہے، یہ صرف اپوزیشن تو عادی ہو گئی اب، اپوزیشن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے نا، کیا کرو، ایف آئی آر کرو گے وہ پہلے کر رہے ہیں، 9 مئی سے کر رہے ہیں، گھروں پہ چھاپے مارو گے وہ پہلے سے مار رہے ہیں، نقصان کرو گے، پولیس کو اتنی بری عادت ڈال دی گئی، وہ کہ ہمارا موضوع نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں جانا۔ آج مجھے ایک وہاں پر دوست بتا رہا تھا، پولیس کا ہی تھا، انہوں نے کہا سانو کہندے نے کہ جے دے گھر وڑو نقصان کر کے باہر آؤ تاکہ انہوں پتہ لگے کیا کام اندر میں نہیں کرنا۔ یہ تو جہاں سچویشن ہے، تو میرے خیال میں جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بڑا طوفان مچ رہا، اور مریم نواز شریف صاحبہ، آج اپوزیشن کے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ شیر گندم کھا گیا، بالکل، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ گندم شیر کو کھا جائے گی اگر یہی صورتحال رہی، اور اس بابوؤں کی باتیں مانتی نہیں مریم نواز شریف صاحبہ، معاملات کنٹرول نہیں ہونے والے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے یا جس طرح کی سچویشن ٹی وی کے اوپر دکھائی جا رہی ہے، بالکل ایسا سچ نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی بہت مختلف ہے، لوگ بھرے پڑے کیا پھٹنے والے ہیں بس، اور وہ اس کو جس دن کوئی چھوٹی سی ایک چنگاری مل گئی اس دن آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لاوا پھٹے گا کس طرح حکومت کو اور ان بابوؤں کو جو حکومتی پالیسی بنا رہے ہیں کس طرح بہا کے لے کے جاتا ہے۔ باقی آپ اپنے آخری الفاظ کس طرح بہا کے لے کے جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔